اور آپ کو بتائیں کہ تحقیقاتی صحافی طاہر عمران نے نون لیگ اور عمر فاروق کے جھوٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کہتے ہیں ٹریول ہسٹری کے مطابق فرح خان 2019 میں کبھی دبئی نہیں گئیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں فرح خان نے 2 بین الاقوامی سفر کیے، ایک اپریل 2019 دوسرا 2021 میں کیا۔ 3 اپریل 2019 کو فرح لاہور سے امریکہ روانہ ہوئی۔ ابوظہبی میں 2 گھنٹے کا ٹرانزٹ تھا۔ فرح خان 17 روز بعد واپس پاکستان پہنچی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 2019 میں کوئی بین الاقوامی سفر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا عمر فاروق کو سٹوری دینے والوں نے خیال نہیں کیا کہ ٹریول ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ خان کے دور حکومت میں فرح گوگی نے 2 بین الاقوامی ٹریولز کیے، ایک ان میں سے 2019 اپریل میں تھا، ایک 2021 اپریل میں تھا۔ اپریل 3 کو فرح گوگی لاہور سے نکلی ہے اتحاد ایئر ویز کی فلائٹ پہ، ابوظہبی میں ان کا ٹرانزٹ تھا، آگے وہ امریکہ گئی ہیں۔ ٹرانزٹ کا ٹائم 2 گھنٹے سے تھوڑا سا اوپر تھا، 17 دن کا ان کا قیام ہے امریکہ کے دوران امریکہ کا۔ اس کے علاوہ 2019 میں انہوں نے کوئی بین الاقوامی سفر نہیں کیا۔ جو میری سٹوری ہے وہ بنیادی طور پہ عمر فاروق کے اس سٹیٹمنٹ کو نلیفائی کرتی ہے جس میں وہ یہ پاکستانی میڈیا کو بتا رہا ہے کہ جی میری اپریل 2019 میں گوگی سے ملاقات ہوئی، اور وہ ساری سٹوری کہ جی یہ ہوا اور میں نے جا کے گراف کو گھڑی چیک کروائی۔ فرح گوگی نیور went to Dubai in 2019 and in April 2019۔ عمر فاروق منصور کو جنہوں نے بھی یہ سٹوری فٹ کی، ان کے علم میں تھا، میں نے اپنی سٹوری میں لکھا ہے کہ فرح گوگی اپریل میں تھی۔ انہوں نے شاید یہ خیال نہیں کیا کہ یہ سارا پبلک ڈیٹا موجود ہے جو کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹریول ڈیٹا تو کچھ اور بتاتا ہے، جبکہ عمر فاروق ظہور نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی فرح خان سے دبئی میں ملاقات ہوئی ہے۔ فرح خان گھڑی کا سیٹ لے کر آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اگلے ہی دن نقد رقم ادا کر دی تھی اور گھڑی لے لی تھی۔ اس پر بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما زلفی بخاری ہمارے ساتھ ہیں۔ زلفی بخاری صاحب، ٹریول ڈیٹا کچھ اور بتاتا ہے کہ فرح خان نے امریکہ کا اپریل میں سفر کیا، ٹرانزٹ ان کا ابوظہبی کا تھا، جبکہ عمر فاروق کے مطابق گھڑی انہوں نے دبئی میں لی، ملاقات ہوئی اور پھر نقد رقم ہوئی۔ تو یہ تو پروپیگنڈا جو کیا گیا یہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہے اس ٹریول ڈیٹا سے، کیا کہیے گا؟ ایکچولی یہ ایشو ہی کچھ اور ہے۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ فرح گئی ہیں وہاں یا نہیں۔ فرح صاحبہ تو وہاں اگر گئی بھی ہوتی تو بات یہ ہے کہ ان نے پیسے بک کرائے ہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں بینک سے ہر چیز، تو رسیٹ دکھا دیں۔ مطلب جب ان نے $2 ملین کی وڈرال کی ہوگی بینک سے، جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں، تو اس کی رسیٹ ہوگی نا کہ میں نے اس ڈیٹ پہ، آپ کیش بھی نکالتے ہیں، آپ چیک لکھتے ہیں کیش کا، یا آپ خود جا کے ڈرا کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے نا۔ تو ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ ابوظہبی تھی 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جھوٹ ان سے کس موقع سے کلوایا جا رہا ہے۔ مطلب ہے کہ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے تو اتارا گیا تھا 1 مہینے پہلے، اور انٹرپول سے بھی اتارا گیا تھا، لیکن اور کیا لالچ دی گئی تھی، یا اور کیا دھمکی دی گئی تھی، یا کیا چیز تھی کہ اس سے ٹی وی پہ بیٹھ کے 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور کئی 1-2 میڈیا ہاؤسز اس کو بالکل پروموٹ، ان کو بھی انسٹرکشن دی گئی کہ یہ پورا پروموٹ کرنا ہے۔ حامد میر جیسا شخص بالکل بائن ہوا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا انسینٹیو دی گئی ہیں اس چیز پہ کھڑے ہونے کی۔ کل اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی جیو پہ کہ یہ مجھے بھی جانتا ہے، اور میں اس شخص سے زندگی بھر نہیں ملا، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ہے کون۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس انسان کو تو کوئی خوف نہیں ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا۔ اگر مجھے جانتا ہو تو میرا نمبر پہ کوئی نہ کوئی، اگر کوئی کانورسیشن نہیں ہوگی تو وہ جمعہ مبارک ٹائپ تو کچھ اس نے بھیجا ہوگا نا 4 سالوں میں، دکھا دے کہ کوئی عید مبارک ہے یا کچھ اس نے مجھے بھیجا ہو، یا میں جانتا ہوں، یا میرے ساتھ کوئی کانورسیشن ہے۔ یا جب اس نے فرح صاحبہ کے ساتھ جب اس نے بلایا ہو دفتر اور اس نے سیٹ دیکھا ہو یا دوسرے دن دیا ہو، تو کس سے بات کر رہا تھا وہ؟ مطلب ہے کہ صرف وائس کانورسیشن تھی یا وہ کوئی واٹس ایپ سے بات کر رہا تھا؟ اگر میسجنگ تھی تو وہ میسجز دکھا دیں کہ جی اتنے بجے اس لوکیشن پہ آپ آ جائیں، یا میں یہ گھڑی دیکھنا چاہتا ہوں، یا یہ فلانا ٹمکانا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ تو انفارچونیٹلی جو بھی یہ پلان جس نے بھی بنایا بہت ہی بے پلان تھا، کیونکہ پیچھے کچھ تھا نہیں اس کے۔ مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی سٹوری تو صحیح بنا لیتے، 1 دن 2 دن اور انتظار کر لیتے، اور کوئی کہانی ایسی بنا لیتے وہ ثابت کر سکتا،
یا اتنا بڑا جھوٹا نہ لگتا. تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پیتھولوجیکل لائر ہے, اور اس انسان کے پیچھے اگین میں کہتا ہوں کہ جو گوگل سے ملتا ہے, کیونکہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں, جو گوگل سے ملتا ہے کہ اس کے پیچھے فراڈ کی ہسٹری ہے. تو یا تو اس کو یہ لالچ دی گئی ہے کہ آپ کو ECL پہ اور یہاں کے فراڈ کے کیسز ہیں اس پہ ہم آگے نہیں چلیں گے, لیکن آپ نے یہ ہمارے لیے کہنا ہے, یا کچھ اور دیا گیا ہو کہ 3 سال بعد وہ اٹھ کے ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ رہا ہے. تو عجیب سے ایک سلسلہ ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ ظاہر تھوڑا انتظار کر لیتے. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے الزام لگایا انہوں نے کوئی رسید نہیں دکھائی, انہوں نے کوئی یہ CCTV فوٹیج بھی ہو سکتی ہے کہ فرح خان آئی, ان سے ملی, ملاقات ہوئی, یا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کوئی میسجنگ ہوئی ہو, واٹس ایپ ہوئے ہو, ایسا کوئی ڈیٹا انہوں نے کسی بھی قسم کا پروف انہوں نے پرووائڈ نہیں کیا. اس کے برعکس یہ کہانی سامنے آ گئی, بلکہ ڈیٹا موجود ہے اور یہ ظاہر ہے اس کو اویلیبل ہے, ٹریول ڈیٹا موجود ہے کہ ان کی ٹریولنگ ہسٹری کیا رہی ہے. تو اس کے بعد تو ثبوت اب انہیں پرووائڈ کرنا ہے عمر فاروق ظہور کو, یا جہاں پر آ کر وہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ اس کی کھوج لگائیں. اس پر کیا کہیے گا زلفی بخاری صاحب؟ میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک چیز نہیں 1000 چیزیں ہیں. مطلب ہے کہ الزام اس نے لگایا ہے, لیکن میں جب کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا انتظار کر لیتا کہ کچھ نہ کچھ نقلی بھی بنا لیتا تو 1-2 دن بعد شاید چل جاتی آگے. لیکن انہوں نے یہ بھی زحمت نہیں کی. مجھے تو تکلیف اس بات کی ہے کہ جو یہ جھوٹ نے بولا ہے اور جو یہ ایسے ہی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں نے کوئی محنت ہی نہیں کی. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تھوڑی بیٹھ کے 2-3 لوگ, شہباز شریف, یہ وہ فلانا ٹمکانا, بیٹھ کے کوئی محنت تو کر لیتے جھوٹ کے اندر. مطلب اتنی بھی محنت ان سے نہیں ہوئی. تو تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے کر لیتے کہ اگر میں $2 ملین کہہ رہا ہوں تو میرے پاس کوئی رسید ہے $2 ملین کی. اگر میں $2 ملین ابھی اس نے بولا ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ لاکر سے نکالے ہوں گے تو اس کی کوئی رسید نہیں ہے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں میں نے بینک میں بک کی ہیں. تو بیٹا آپ نے بینک میں جب بک کیے ہیں تو اس کی ریسیٹ ہوگی آپ کے پاس, آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ پہ آ جائے گا. وہ بھی ذرا نکال کے اس ڈیٹ کی ذرا دکھا دیں کہ انہوں نے $2 ملین اس ڈیٹ سے کیش نکالا ہے, وہ تو ان کے پاس ہوگا نا. اور میں پھر سے آتا ہوں کہ جسٹ ٹو پروو کہ کتنا بڑا جھوٹا ہے, مجھے دکھا دے کہ میرے ساتھ کوئی تصویر ہو اس کی, یا میرے میسیجز کوئی ہوں, یا میرے پاس کوئی اس کا کانٹیکٹ ہو, یا کوئی ایسی چیز ہو. اس نے ٹی وی پہ بولا کہ میں نے اس کو کوئی انویسٹمنٹ لیے پاکستان بلایا ہوا تھا یا گورنمنٹ. یہ کرتا کیا ہے کہ وہاں کے رویل ہائنس ایک پرنس ہیں جن کو میں بھی جانتا ہوں, جس کو یہ بھی جانتا ہے, وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان کئی دفعہ. تو وہ تو آتے رہتے ہیں, لیکن اس کا کیا لینا دینا ہے, یہ کب ملا ہے مجھ سے یا کسی سے, تو مجھے بتا دے. تو ایک اور چیز جھوٹ بول رہا ہے. تو نہ اس نے یہ کیا, نہ جب اس نے پیسے دینے کی کوئی رسیٹ ہو. میں دنیا کے سب سے مشہور بلینئرز کو جانتا ہوں, وہ جتنے بھی امیر ہوں وہ $2 ملین کی جب ٹرانزیکشن کر رہے ہوں, کوئی چیز خرید رہے ہوں, وہ اپنے حساب کتاب کی کوئی رسیٹ تو رکھتے ہیں کہ یہ میں اس کا مالک بن گیا ہوں اس گھڑی کا یا اس سیٹ کا. تو وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. کل اگر دبئی اتھارٹیز ہمیں چھوڑیں, دبئی اتھارٹیز اس کے پاس آ کے کہتے کہ یہ سیٹ چوری تم نے کیا ہے, تم کیسے ثابت کر سکتے ہو کہ تم نے یہ خریدا ہے, تو یہ کیا دکھائے گا؟ مطلب ہمارا چھوڑیں, یہ کنٹروورسی کا چھوڑیں, خان صاحب توشہ خانہ, فرض کریں کہ کیونکہ یہ ویسے ہی فراڈی ہے, ناروے سے بھاگا ہوا ہے ہر چیز. فرض کریں کہ انٹرپول یا دبئی کی پولیس اس کے گھر گھس کے پوچھتی کہ یہ سیٹ آپ نے کب خریدا, کیسے خریدا, اس کا ثبوت دیں, تو یہ کیا دے گا ثبوت؟ مطلب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دکھانے کے لیے. اور جہاں تک جو یہ 2 ویڈیوز جو حامد میر صاحب ابھی بڑے بڑھ کے مار رہے تھے کہ جی دیکھیں ثابت ہو گیا ہے, اس واچ ڈیلر نے کہہ دیا کہ یہ ہم نے گھڑی نہیں بیچی. اسی واچ ڈیلر نے ایک دن پہلے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ ہم نے 2019 میں $250,000 کی بیچی ہے. اسی صوفے پہ بیٹھے ہوئے انہی کپڑوں میں اس بندے نے ایک دوسری ویڈیو بنائی ہے کہ نہیں میں وہ نہیں صحیح کہہ رہا تھا, میں نے کبھی نہیں بیچی, ہمارے پاس آئی تھی اور یہ فلانا یہ وہ. تو مطلب بڑی فنی سی ایک, اور وہ پھر کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے کہ میں نہیں یہ. اس کو کیا پتا کہ پاکستان میں کیا پولیٹیکل سچویشن ہے؟ تو کون گیا اس کو ویڈیو بنانے میں؟ وہی بندہ, وہی انسان, ایک ہی ڈیلر 2 الگ الگ کنفلکٹنگ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں 24 آورس کی ونڈو کے, ایک دن کے ونڈو کے اندر. تو عجیب ہی صورتحال ہے. مطلب ایک بیسکلی ایک فراڈوں کا ایک ٹولہ بن گیا ہے جو کچھ نہ کچھ کوشش کر رہا ہے ثابت کرنے کی. اور خان صاحب کا بڑا کلیم موقف ہے. دیکھیں گھڑی ایک دفعہ پہ خان صاحب نے جب بیچتی ہو, پاکستان میں جب ڈیلر کو بیچی ہو, ان پہ ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ جب بیچی ہے وہ پیسے انہوں نے ڈکلیئر کیے,
اس پیسے پہ انہوں نے کیپٹل گین ٹیکس دیا ہے ان کے ریفلیکٹ کر رہی ہے, ان کی ایسٹ لائبلٹی میں ریفلیکٹ کر رہی ہے. اس کے بعد وہ 10 دفعہ بکے دنیا کے کسی ملک کے اندر, یا کسی کے پاس جائیں, یا عمر فاروق اس کو $2 ملین کا خریدے یا $2 کا خریدے, وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر گھڑی کی قیمت اوپر چلی گئی اور وہ $20 ملین کے لیے بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے, اور اگر نیچے چلی گئی اور $1 کی بھی ہو جائے تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے. بک تو گئی, ہم سے بات چلی گئی ہے. اب وہ گھڑی 10 دفعہ اور آگے بکی گئی تو کیا ہم ہمیشہ ٹی وی پہ آ کے رہ کے یہ کہیں گے کہ جی یہ گھڑی ایک زمانے میں پاکستان میں ہوتی تھی اور اس کے بارے میں ہم روتے رہیں؟ گھڑی چلی گئی ہے, بک گئی ہے, ڈکلیئرڈ ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے بات. آگے کوئی ہمارے ساتھ ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ سوال میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں جو ARY کو پوچھنا چاہیے کہ اس کو اس چیز پہ کرنے کے لیے کس نے مجبور کیا ہے. سوال تو صرف ایک ہی ہے کہ کیسے یہ اتنا مجبور ہو گیا کہ اس نے یہ جا کے ایک ویڈیو ایسے بنا دی بغیر سوچے سمجھے. یہ سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے. آپ نے کہا سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کیسے یہ ویڈیو سامنے آئی, اور حقائق میں جھول بھی اب نظر آ رہا ہے. زلفی بخاری صاحب گفتگو کر رہے تھے, موقف دے رہے تھے, بہت شکریہ. عمر فاروق ظہور جنہوں نے ٹی وی پر آ کر ایک نجی چینل پر آ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ گھڑی توشہ خانہ کی گھڑی ان کے پاس ہے اور دبئی میں فرح خان ان کو یہ بیچنے. لیکن ایک تحقیقاتی صحافی طاہر عمران کی آج رپورٹ سامنے آئی ہے, انہوں نے اس دعوے کو غلط ثابت کیا ہے اور ان کے پاس اس حوالے سے ایویڈنس بھی موجود ہے. انہوں نے ٹریول ڈیٹا یعنی ٹریول ہسٹری فرح خان کی دبئی سے ریلیٹڈ جو دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ شیئر کی. بتایا کہ 2019 میں انہوں نے صرف ایک ٹریولنگ ہسٹری ان کے سامنے آئی ہے امریکہ کی, جس میں انہوں نے ٹرانزٹ کیا تھا 2 گھنٹے کے لیے ابو دھابی کا. دبئی وہ نہیں گئی تھی, اور جبکہ عمر فاروق کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ساری لین دین دبئی میں ہوئی ہے. تو اسی حوالے سے زلفی بخاری گفتگو کر رہے تھے.